نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال تبارک و تعالی فی آخر هذه السورہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُكُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. یہ سورہ انفال کی پہلی 4 آیات اور آخری 2 آیات میں نے اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور آج جو ہم شروع کر رہے ہیں تواسیب صبر، یا یہ کہہ لیجئے کہ جو صبر کے مراحل ہیں ان میں سب سے جو چوٹی کا مرحلہ ہے، یعنی یہ کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے نکل آنا. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ جو اس کا بہت ہی واضح اس کی علامت ہے یا جو نشان ہے وہ غزوہ بدر ہے. اور غزوہ بدر سے لے کے صلح حدیبیہ تک یہ عرصہ قتال فی سبیل اللہ کا عرصہ ہے، اور یہ گویا مسلسل جنگ جاری رہی ہے جس میں مختلف جھڑپیں ہوتی رہی ہیں، یہاں تک کہ صلح حدیبیہ ہو گئی اور پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد مکہ فتح ہو گیا. یہ جو جنگ کا سلسلہ ہے، ظاہر ہے یہ ایک طرف لڑائی بڑائی کا معاملہ ہے، لیکن دوسری طرف یہ صبر و مصابرت کا معاملہ بھی ہے اور آزمائش کا معاملہ بھی ہے. اس میں اگر ایک طرف سے قتل کرنے کا حکم آیا ہے تو پھر دونوں طرف، یعنی قتل و قتال تو 2 طرفہ عمل ہے. فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، تو قتل ہوتے بھی ہیں تو قتل کرتے بھی ہیں. تو گویا وہ جو ہے نا کہ اللہ کی تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ چیز نہ خرچ کر لو کہ جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے. لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. تو جو سب سے زیادہ محبوب ہے ظاہر ہے وہ جان ہے، تو گویا اللہ نے جان پر بھی بنا دی، اور اس سے پھر پتہ چلا کہ کون کھرا ہے اور کون کھوٹا ہے. وہ جو بات شروع ہوئی تھی، یعنی فرد کی آزمائش بھی اس میں ہے کہ اس کے کھرے کھوٹے ہونے کا پتہ تو تبھی چلے گا جب اس پر آخری درجے کی آزمائش آئے گی. اور جو آخری درجے کی آزمائش ہے وہ ظاہر ہے وہ یہی ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی جان پر بن جانا. اور دوسری بات یہ ہے اس سلسلے میں کہ جماعت کی بھی آزمائش ہے کہ اس کی جو بھی اس کے اندر بنیان مرصوص والی کیفیت پیدا ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی. اس پر باقاعدہ ان آیات پر گفتگو کرنے سے پہلے کچھ ضروری مسائل ہیں جو قتال فی سبیل اللہ سے متعلق ہیں. میں چاہتا ہوں کہ پہلے ذرا ان پر ہم گفتگو کر لیں، اور عین ممکن ہے کہ آج کی ہماری ساری گفتگو اس تمیدی جو بھی گفتگو ہے اسی پر جو ہے وہ محیط ہو جائے. تو سب سے پہلے جو مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں 2 طرح کی آراء پائی جاتی ہیں قتال کے حوالے سے. ایک طرح کی رائے یہ ہے کہ یہ ساری جو جنگیں ہوئی ہیں یہ سب کی سب مدافعتی جنگیں تھیں، گویا حملہ آور قریش تھے، مسلمان صرف دفاع کر رہے تھے، اور اگر قریش حملہ نہ کرتے تو جنگ کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی، اور نہ ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرتے. یہ والا جو نقطہ نظر ہے یا یہ جو سوچ ہے، یہ زیادہ تر جو ہے وہ جب انگریز ہندوستان پر قابض ہو گئے
یا مغربی اقوام کا غلبہ ہو گیا اور اسلام کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کیا گیا اور بڑے زور شور سے کیا گیا کہ بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانے سے اور یہ اسلام تلوار کی زور پر پھیلا ہے، تو اس کے توڑ کے لیے پھر مسلمانوں نے یہ والا موقف اختیار کیا، یا جسے آج کل کہتے ہیں کہ یہ بیانیہ مسلمانوں نے تجویز کیا اس پروپیگنڈے کے توڑ کے لیے، یا کہہ لیجئے کہ ان کے اس بیانیے کے مقابلے میں اپنا یہ بیانیہ رکھا، یا جسے آج کل کاؤنٹر نیریٹو کہتے ہیں، چلیں یوں کہہ لیجئے۔ ایک سوچئے پھر کچھ عرصے کے بعد جب وہ تحریکیں اٹھیں جنہیں ہم ایائی تحریکیں کہتے ہیں، اور جنہوں نے پھر بغیر کسی مرغوبیت کے اسلام کی اصل دعوت لوگوں کے سامنے آشکارا کرنے کی کوشش کی، تو پھر ایک نئی سوچ بھی پیدا ہوئی کہ بھئی یہ مدافعتی جنگیں نہیں تھیں، بلکہ یہ کہ اس میں انیشیٹو جو ہے وہ مسلمانوں کی طرف سے تھا۔ تو پھر ایک دوسرا موقف آیا کہ یہ تو گھیر گھار کر جو ہے، بلکہ یہ کہ یوں سمجھے کہ ان کو مجبور کر دیا گیا تھا کفار مکہ کو کہ وہ مدینے پر چڑھائی کریں۔ تو اب یہ دو طرح کی جو بھی نقطہ ہائے نظر ہیں کہ جس میں ایک جو امت کہہ لیجیے بٹی ہوئی ہے، اور دونوں نقطہ نظر میں کے پیچھے بڑے مضبوط جو ہے وہ دلائل موجود ہیں۔ میں کم از کم یہ چاہتا ہوں کہ قرآن مجید سے کچھ دونوں جو موقف ہیں ان کے لیے کچھ رہنمائی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ مثلا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ مسلمانوں پر مسلط کی گئی، مسلمانوں نے اس کا آغاز نہیں کیا، تو قرآن مجید کی کچھ آیات ہیں جو اس کی تائید کرتی ہیں۔ مثلا دیکھیں قرآن مجید بہت صاف معنی میں الفاظ میں یہ بات کہتا ہے کہ وَهُمْ بَدَؤُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ، یہ جنگ کی ابتدا پہلی مرتبہ انہوں نے کی تھی، یعنی اور ان سے مراد یہ ہے قریش، کہ مسلمانوں نے جنگ کا آغاز نہیں کیا بلکہ جنگ کا آغاز قریش نے کیا ہے۔ اچھا، تو اس موقف کو یہ آیت سپورٹ کرتی ہے۔ اچھا، پھر وہ آیت بھی جس میں کہ اذن قتال دیا گیا ہے، سورہ حج کی آیت کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو کہ جن پر جنگ مسلط کی گئی ہے۔ یہ دیکھ لیجئے یقاتلون یہاں پہ مجہول ہے، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اگر یوں سمجھے کہ بھئی ان کو جنگ کرنے کی اجازت دے دی گئی، یعنی لڑنے کی اجازت ان کو دے دی گئی، یہ یہاں پہ یعنی اگرچہ کہ اطلاق اسی بات کا ہوتا ہے اس مفہوم پر، لیکن یہ کہ جو الفاظ ذرا ان کو نوٹ کیجئے کہ اجازت دے دی گئی للذین آمنوا، ایمان، اذن للذین یقاتلون، ان لوگوں کو کہ جن سے لڑا جا رہا ہے ان کو بھی اجازت دے دی گئی۔ تو اب اس کا مطلب بہت واضح طور پر یہ ہوا کہ جنگ کا آغاز مسلمانوں نے نہیں کیا، ان پر جنگ تھوپ دی گئی تھی، ان سے لڑا جا رہا تھا، اور اس سے پہلے ان کو اجازت نہیں تھی لڑنے کی، اور اب ان کو اس کی اجازت دے دی گئی ہے۔ تو اب وَهُمْ بَدَؤُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور یہ کہ الذین یقاتلون، جن پر جنگ مسلط کی گئی یا جن سے لڑائی جاری رکھی گئی ہوئی تھی، اب ان کو بھی اجازت مل گئی ہے۔ اور بھی مقامات ہیں جو اس کی تائید کرتے ہیں، میں صرف یہ دو ظاہر گواہیاں بھی دو ہی کافی ہو جاتی ہیں، تو قرآن مجید کی تو ایک گواہی بھی کافی ہے، لیکن یہاں پہ میں نے بس دو آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، تو اب کوئی شک و شبہ اس پر نہیں رہنا چاہیے۔ دوسری طرف جو رائے رکھتے ہیں کہ نہیں مسلمانوں نے اس کا آغاز کیا، تو اب ذرا چلیں وہ بھی آپ کے سامنے آیات رکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں کہ قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، اور قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، ان سے لڑو، جنگ کرو ان سے، اور جب تک کہ ان کا فتنہ نہیں ختم ہو جاتا اور دین کل کا کل اللہ کا نہیں ہو جاتا۔ تو یہ واضح طور پر مسلمانوں کو گویا حکم دیا گیا ہے، ان پر جنگ فرض کی گئی ہے، بلکہ یہ کہ کتب علیکم القتال کما کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تو تم پر جنگ کرنا فرض کیا گیا ہے خواہ وہ تمہیں برائی کیوں نہ لگے۔ تو اب یعنی ایک آیت آپ کے سامنے یہ بھی آ گئی، تو یعنی مسلمانوں پر جنگ فرض کی گئی، تو جب فرض کی گئی تو اب ذرا اسلوب بھی دیکھیے کہ کتب علیکم الصیام اور کتب علیکم القتال، تو اب روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے، تم پر جنگ کرنا فرض کیا گیا ہے، تو جیسے روزہ پھر بڑھ چڑھ کے رکھتے ہیں تو اسی طرح جنگ بھی بڑھ چڑھ کے کرنی پڑے گی۔ تو اب یعنی اس طرح کی آیات بھی ہیں، اور پھر جس طرح اپریشیٹ کیا گیا ہے
اور جس طرح گویا ایمان کا ہی لازمہ قرار دیا گیا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت تو اس کے بغیر ملے گی ہی نہیں جب تک کہ تم جنگ نہ کرو۔ تو بے شک اللہ نے اہل ایمان سے ان کے مال اور ان کی جانیں خرید لی ہیں اس بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ اور یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، تو وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں تو قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں، یہ بھی ہے۔ اور پھر یہ کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اور یعنی اللہ تو محبت کرتا ہے ان جوانوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفیں باندھ کر، جیسے سیسا پیلا دیوار ہو۔ پھر اسلام نے جو نیکی کا تصور پیش کیا ہے اس میں بھی جو سب سے بلند ترین نیکی ہے، یا یوں کہہ لیجئے جو نیکی کی چوٹی ہے، بلند ترین نیکی کا مطلب یہ کہ وہ تھوڑا جملہ صحیح نہیں رہا، یہ والا جو نیکی کی جو چوٹی ہے اس کو قتال اور اللہ کی راہ میں لڑنے کو جو ہے وہ اس جگہ پہ رکھا گیا ہے۔ اگر آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کو ذہن میں رکھیں تو اس میں جو نیکی کی ابتدا ایمان، پھر یہ کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ خدمت خلق یا ابنائے نو کی ہمدردی اور ان پر اپنا مال خرچ کرنا اللہ کی محبت میں، اور یا مال کی محبت کے باوجود نماز پڑھنا، روزہ اور زکوٰۃ دینا، اور پھر یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بلند بات ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور بالخصوص صبر کرنے والے جو تکلیف میں، اب یہ صبر آ گیا وہ تکلیف والا، اور جو بھی آپ کو مشکل ناگوار حالات درپیش ہیں اللہ کی راہ میں، یہ جو ہم نے پڑھا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تو یہ جو ہیں یہ گویا ضرر بھی ہے اس میں اور ناگوار صورتحال بھی ہے۔ تو یہاں پہ ان دو کے ساتھ پھر تیسری چیز لے کے آئے ہیں وحین الباس، اور جنگ کے وقت۔ تو اب اس میں بھی جیسے کہ دنیا میں ہر نیکی کے تصور میں کوئی ایک بہت اونچی نیکی کا اور ہائیسٹ ورچو کا یا سمم بونم کا کوئی تصور ہوتا ہے، تو خیر اعلیٰ کا جو تصور ہوتا ہے تو اسلام نے اس جگہ پہ جا کے قتال فی سبیل اللہ کو رکھا ہے۔ تو اب اس سے پھر یہ نتیجہ خود بخود نکل آتا ہے کہ اس سے آپ کیسے انحراف کر سکتے ہیں، اس سے آپ کیسے دامن بچا سکتے ہیں، آپ اس کو اپنی حکمت عملی سے کیسے خارج کر سکتے ہیں، اس کو کیسے بائی پاس کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو گویا آپ کا انیشیٹو ہونا چاہیے، یہ آپ پر فرض ہے، جیسے آپ پر روزہ فرض ہے یا نماز فرض ہے، اور یہ دوسری طرح کا استدلال ہے۔ یہ دونوں طرح کے ہمارے ہاں موقف موجود ہیں اور پائے جاتے ہیں۔ اب آ جائیں اس کے درمیان، ظاہر ہے آیات دونوں طرف موجود ہیں، تو جب ایسی صورت ہوتی ہے تو دیکھیں ایک بات سمجھ لیجئے کہ جو بھی ہم کسی چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں یا اس کا مقام معین کرتے ہیں، تو جو سائنٹیفیکل ٹروتھس ہوتے ہیں یا فیکٹس ہوتے ہیں ان کو معین کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، ہمیشہ ایک ہی تعریف آپ کو ملے گی، اس کی بس ایک ہی جو ہے اس کو ایک ہی طرح سے ڈیفائن کیا جاتا ہے، سب اسے تسلیم کر لیتے ہیں۔ لیکن جو ہی آپ سوشل سائنسز میں داخل ہوتے ہیں تو ایک ایک تصور کی 6-10 تعریفیں آپ کو ملیں گی، اور اصلیت یہ ہوتی ہے کہ ان ساری تعریفوں کے بیچ میں ہی وہ پایا جاتا ہے، یعنی ان میں سے کوئی ایک تعریف بھی کامل یا جامع و معنی نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس کے کسی نہ کسی پہلو کو اجاگر کر رہی ہوتی ہے، اور وہ ساری تعریفوں کا ملغوبہ کہہ لیجئے یا اس کا جو نچوڑ ہوتا ہے یا اس کا جو مرکب ہوتا ہے، تو اس میں وہ تصور پایا جاتا ہے۔ تو جب تک وہ ساری تعریفیں آپ کو نہ آ جائیں تب تک آپ اس حقیقی تصور کو نہیں پا سکتے۔ تو اسی طرح معاملہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید جب اس طرح کی بات کرتا ہے، اور جیسے یہاں پہ دو آپ کے سامنے انتہائیں آ گئی ہیں، تو حقیقت ان کے درمیان ہی کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے، اور اس جگہ سے لے کے اس جگہ تک ہوتی ہے، یعنی یہ جو دونوں صورتیں آئی ہیں یہ دونوں یعنی کوئی ایک دوسرے سے کنٹراڈکٹری نہیں ہیں، بلکہ یہ کہ یہ ایک ہی حقیقت کو کہ ایک رخ کو ایک انداز میں اور دوسرے رخ کو دوسرے انداز میں بیان کیا جا رہا ہے۔ لیکن اب آتے ہیں، یعنی اس میں تطبیق کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس بیک گراؤنڈ کو بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جنگ و جدال کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ انسان کی جو فطرت ہے، جو فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہ ہے کہ جس پر اللہ کی فطرت وہ ہے جس پر اس نے انسانوں کو بنایا،
تو انسان کی فطرت یہ خون خرابے سے اباہ کرتی ہے، خون خرابے کو ناپسند کرتی ہے. یہ لڑائی مار کٹائی یہ کوئی جو ہے وہ اچھا کام نہیں سمجھا جاتا انسانی سرشت کے لیے. یہ ذرا تھوڑا سا یعنی فطرت کے لیے یہ قابل قبول نہیں ہے. اور یہ ایک یوں سمجھیے کہ ناگوار فریضہ ہے جو سر انجام دینا پڑتا ہے. یہ اس کے لیے انسانی فطرت آمادہ نہیں ہوتی. یہ بالکل ایک ایسی سچویشن ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی انسانی فطرت میں نہیں ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، لیکن یہ کہ جب وہ ایک ایسی سچویشن پیدا ہو جائے کہ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، ایسا ہو تو پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی کہ جب وہ یہ ناگوار مطالبہ کر بیٹھیں کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ کہ جس کے لیے آپ کے پاس کوئی سند نہیں ہے. تو اب وہ بے شک آپ ان کی محبت، ان کا ادب، ان کا احترام، ان کی احسان شناسی آپ کو آمادہ کرے کہ آپ ان کی بات مانیں، لیکن آپ کو دل پر پتھر رکھ کر ان کی بات کا انکار کرنا ہوگا. یہ اپنے اوپر جبر کر کے اور اپنی فطرت کے خلاف آپ نے ان کی بات کو تسلیم نہیں کرنا ہوگا اور ان کی ناراضگی کو گوارا کرنا ہوگا. تو بالکل کیس یہ بھی وہی ہے کہ لڑائی بھڑائی، مار کٹائی، خون خرابہ اور کشت و خون یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، لیکن یہ ایک انایویٹیبل جو ہے وہ ایول ہے کہہ لیجئے کہ جس کو کیے بغیر گزارا نہیں. اور یہ ایسی شے ہے کہ پھر یہ سب سے بڑی نیکی بن جاتی ہے. یہ ایول نہیں رہتی بلکہ خیر اعلیٰ بن جاتی ہے. اور جب وہ ایک خاص مقصد کے لیے کی جائے، اور وہ مقصد اب سامنے لے آئیے، وہ مقصد ہے امن و امان کا قیام، وہ مقصد ہے نظام عدل اجتماعی کا قیام. یہ جب سامنے ہوتا ہے تو یعنی آپ در حقیقت قتال برائے امن کر رہے ہوتے ہیں، قتال برائے خون خرابہ نہیں کر رہے ہوتے. آپ جنگ کرنے پر مجبور کر دیے گئے ہوتے ہیں، وگرنہ آپ وہ کام صلح و صفائی سے کرنا چاہتے تھے. اصلی جاہلیت یہی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے سماعت دی ہے، بصارت دی ہے، عقل دی ہے، بصیرت دی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہیں. تو آئیڈیلسٹک صورت تو یہ ہے کہ انسان دلائل سے اور دلیل سے جو ہے وہ بات کو مانے. اور جب ظلم کے خلاف دلیل دی جاتی ہے اور ظلم کے خاتمے کی بات کی جاتی ہے تو جو ظالم ہیں، جن کے مفادات ہوتے ہیں اس ظالمانہ نظام میں، جو مفاد یافتہ طبقہ ہوتا ہے، تو وہ دلیل کی بات کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے. مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر. اور لیکن اور دوسری طرف وسائل سب ان کے قبضے میں ہوتے ہیں. ان کے ہوتے ہوئے یا ان کا وہ جو بھی ایک جو انہوں نے ایک لیئر، ان کی ظالموں کی لیئر ہے، اس کو توڑے بغیر آپ عدل نہیں قائم کر سکتے. جب تک عدل نہیں ہوتا تو معاشرے میں امن نہیں ہوتا. تو گویا اس کامل امن کی خاطر اور کامل عدل کی خاطر آپ کو ظالموں کو مٹانے کے لیے تلوار ہاتھ میں اٹھانی پڑتی ہے. تو گویا اسلام میں تلوار اٹھانا اصلاً کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، لیکن ظلم کے خاتمے کے لیے اس کو تلوار اٹھانا یہ نہ صرف یہ کہ پسندیدہ ہے بلکہ خیر اعلیٰ تک انسان کو لے کے جاتا ہے. یہ ذرا ذہن میں رکھیے تو پھر اب جو بعض آیات ہیں وہ ہمیں بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی کہ چونکہ انسانی طبیعت اس کے لیے آمادہ نہیں ہوتی، لہٰذا اس کو تربیت دینے کے لیے، اسے اس کے لیے آمادہ کرنے کے لیے زیادہ زور دینا پڑتا ہے. آپ اس کو ایک اور مثال سے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دنیا میں جو چیزیں حلال کی ہیں، ان میں سے بعض چیزیں اس معاشرے میں وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ حلال نہیں ہے، حرام ہے. مثلا وہ جو حام تھا، وسیلہ تھا، صائبہ تھا، وہ جو مختلف قسم کے ان کے اونٹ یا اونٹنیاں تھیں کہ جن کو وہ بزرگی عطا کر دیتے تھے اور پھر ان کا گوشت کھانا اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے. تو قرآن مجید نے کتنے اسلوبوں میں انہیں سمجھایا کہ انہیں کھاؤ. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یوں کر کے بھی کہا کہ جو زمین میں ہم نے تمہارے لیے حلال اور طیب نکالا ہے اس میں سے کھاؤ. اور شیطان کی ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تفعلون. وہ تو تمہیں سکھاتا ہے کہ تم اللہ پر وہ باتیں جڑو کہ جو تم نہیں جانتے. یعنی یہ اللہ نے تو حرام نہیں کی، تم نے خواہ مخواہ خود حرام کر کے اللہ کے ذمہ لگا دیے.
اور وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا گیا پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی یہ کہ جو حلال ہے وہ کھاؤ، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو انہوں نے کہا ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا، یعنی وہ ایک حلال چیز ہے، ان کے معاشرے میں حرام ہے، اس کو اب کھانے پہ ایمان لے آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کو کھانے پر طبیعتیں آمادہ نہیں ہو رہی ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ زور دے رہے ہیں کھاؤ اس میں سے، اور یہ کیوں نہیں کھاتے جو حلال اور طیب ہے۔ اور آگے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، تو اگر واقعتاً تم اللہ کے بندے ہو اور اس کی عبادت کرنے والے ہو تو وہ چیزیں کھاؤ جو تم پر اللہ نے حلال کی ہیں، تو ان کو کھانے سے کیوں رکتے ہو؟ تو ایک چیز پر انسان کی طبیعت آمادہ نہ ہو رہی ہو تو اس چیز کی طرف اسے آمادہ کرنے کے لیے کوئی زور لگانا پڑتا ہے، اس کے لیے کوئی اضافی جو ہے وہ شدت اختیار کرنی پڑتی ہے اور بڑے زوردار پیرائے میں بات کرنی پڑتی ہے تاکہ انسان اس کے لیے آمادہ ہو۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ جو لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے تھے تو وہ بہت شریف النفس لوگ تھے، وہ کوئی یعنی جنگ و جدال کو پسند کرنے والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ معاشرے کے پرامن لوگ ہیں۔ اب ان کو اس چیز کی یعنی اب ضرورت ہے تو ان کو پھر پوری طرح زور دے کے یہ باتیں سمجھائی ہیں۔ ذرا یہ اسلوب بعض جگہوں پہ دیکھ لیجئے قرآن مجید کا، جو جس طرح وہ بتا رہا ہے کہ یہ جو ان لوگوں سے تم لڑو، وَقَاتِلُوا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ سورہ بقرہ ہے، وہ جو میرا خیال ہے یہ 24واں رکوع ہوگا، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَحِلَّةِ، یہ آپ سے اس ہلال کے بارے میں پوچھتے ہیں، پھر کچھ حج کے احکام آ گئے کہ دروازوں کے گھروں کے پچھواڑے سے نہ جاؤ بلکہ دروازوں سے جاؤ، اور پھر اس کے بعد یہ آگئی بات کہ وَقَاتِلُوا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، کہ لڑو ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں۔ ویسے اس میں بھی وہ انداز وہی ہے کہ گویا تم نے لڑائی کا آغاز نہیں کیا، انہوں نے تم سے لڑائی شروع کی ہوئی ہے، تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو، تم بھی لڑو۔ البتہ اس سے اگلی آیت میں ذرا پھر بڑا جو ہے نا وہ زوردار انداز آ گیا، وَاقْتُلُوهُمْ مِنْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، تو اب ان سے لڑو جہاں کہیں بھی وہ تمہیں مل جائیں، اور ان کو وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور یہ سمجھ لو کہ جو یہ قتل و قتال ہے، اس سے بڑی بات وہ فتنہ ہے، شرک کا فتنہ جو انہوں نے پھیلایا ہوا ہے، وہ ظلم کا فتنہ جو نو انسانی جس میں پس رہی ہے، اور جو وہ توق جو انہوں نے غلامی کے لوگوں کی گردنوں میں ڈالے ہوئے ہیں، ان کو توڑنے کے لیے اب ان کے ساتھ جنگ کرو، اس ظلم کے خاتمے کے لیے تم اب ان کے ساتھ جنگ کرو۔ تو وَاقْتُلُوهُمْ مِنْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور پھر اس کے بعد آگے جا کے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان سے لڑو جب تک ان کا یہ فتنہ نہیں ختم ہو جاتا۔ اور وہ فتنہ کیسے ختم ہوگا؟ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، جب دین اللہ کا ہو جائے گا۔ تو جب تک دین اللہ کا نہیں ہو جاتا اس وقت تک فتنہ موجود ہے، اور یعنی ظلم موجود ہے، اور اس ظلم کے خاتمے کے لیے تمہیں جنگ کرنی ہے۔ یہ تمہاری جنگ کوئی خون کے پیاسے ہونے کے لیے نہیں ہے، یہ کوئی آتش انتقام بجھانے کے لیے نہیں ہے، یہ کوئی لذت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ذمہ داری ہے اللہ کی طرف سے، ایک ڈیوٹی ہے جیسے باقی ڈیوٹیاں ہیں، اور انہی میں سے یہ بھی ہے تاکہ یہ ان کا فتنہ ختم ہو جائے اور نو انسانی کے اوپر سے ان کا جبر ہٹ جائے۔ آگے جا کے مسلمانوں کو جہاں پہ یہ بات کہی گئی کہ تم پر یہ جنگ فرض کی گئی ہے، خواہ وہ تمہیں ناگوار گزرے، اور ہو سکتا ہے کوئی شاید تمہیں ناگوار گزرتی ہو اور اللہ کے وہ اس میں تمہارے لیے اللہ نے خیر رکھی ہو۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا، یعنی امن اور سکون، وهو شر لکم، اس میں تمہارے لیے شر ہے، نقصان ہے، تم بندگی کی اس معراج کو پہنچ ہی نہیں سکتے کہ جو تمہیں اس قتال کے نتیجے میں حاصل ہو سکتی ہے، اور اس ظالمانہ نظام کے اندر جو وہ تقویٰ تمہیں وہ والا حاصل نہیں ہو سکتا، وہ درجہ کے جو مطلوب ہے، جو ایک عادلانہ نظام کے اندر جس تک انسان پہنچ سکتا ہے۔ باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو کتنا حسین فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم۔ تو اس میں پھر آگے جا کے آیا ہے کہ دیکھیے مسلمانوں، یہ جو ہے نا یہ بلکہ وہ بڑا دلچسپ معاملہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک جب مارا گیا اور وہ حرام مہینے میں مارا گیا، اس پہ ایک بڑا شور اٹھا کہ انہوں نے تو حرام مہینے کی بھی حرمت پامال کر دی اور ایک مشرک کو مار دیا ہے۔ تو اس پہ سوال ہوا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ، یا آپ سے حرام محترم مہینے میں جنگ کرنے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کل قتال فیہ کبیر، ان کو بتائیے بالکل اس مہینے میں جنگ کرنا بہت گناہ کا کام ہے، لیکن
वसद्दुन अन सबीलिल्लाहि व कुफ्रुम बिही व इखराजु अहलिही व कुफ्रुम बिही वल मस्जिदिल हराम व इखराजु अहलिही मिनहु अकबरु इंदल्लाह वल फितनतु अकबरु मिनल कत्ल। तो ये बहुत बड़े गुनाह का काम है कि हराम महीने में जंग की जाए, लेकिन अल्लाह की राह से रोकना, अल्लाह का कुफर करना, मस्जिद हराम से लोगों को रोकना और वो उसके रहने वालों को, यानी मस्जिद हराम के ओस पड़ोस में रहने वालों को उनके घरों से निकाल बाहर करना, ये बहुत बड़े गुनाह, उससे बड़े गुनाह की बात है कि आपने हराम महीने में जंग व जिदाल किया है। और वल फितना तो अकबर मिनल कत्ल, और ये जो शिर्क का फितना है, ये जो जुल्म का फितना है, ये जो नाइंसाफी का फितना है, ये फितना जंग व जिदाल के फितने से बहुत बड़ा है। और आगे मुसलमानों को कहा ला यजालून युकातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताऊ, तुम क्या भोले बादशाह हो, तुम नहीं लड़ोगे तो क्या वो लड़ाई बंद कर देंगे? वो हमेशा तुमसे लड़ते रहेंगे यहां तक कि तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर दें, बिलजबर, ताकत से, डंडे से, लाठी से, और वो तुम्हें भैंसें अपनी समझ के हाँक के ले जाएं। अगर उनके बस में हो तो वो तुमसे तब तक लड़ते रहें जब तक कि तुम्हें तुम्हारे दीन से मुंह मोड़ने पर मजबूर ना कर दें। तो अब ये सारे जो कुरान मजीद की आयत हैं ये बता रही हैं कि असलन ये चीज कोई मतलूब नहीं थी, लेकिन ये हालात का जबर है कि जिसने आपको इस जगह पे लाके खड़ा कर दिया। लेकिन इस जगह पर अब पीठ दिखाना इस इज्तिमाइयत की मौत है। यहां आकर पीठ दिखाना अपनी उस सारी तहरीक की बसात लपेट देना है। यहां आकर पुरअमन होकर हाथ छोड़ के बैठ जाना दर हकीकत अपने भाइयों को इर्तिदाद के लिए एक नरम चारे के तौर पर पेश करने के मुतरादिफ है। यहां आकर हाथ जो है वो बंद कर लेना, ये उनके फितने को, जुल्म के फितने को दवाम बख्शने की वजह है। लिहाजा मुसलमानों उठो, अब सबसे बड़ी नेकी ये है कि तुम अल्लाह की खातिर उठ खड़े हो और मारो भी और मरो भी, लड़ो और मारो और मरो। अब ये सबसे बड़ी नेकी बन गई है। तो और वैसे भी चूंकि ये काम खालिसतन अल्लाह के लिए तुम कर रहे हो, ये तुम्हारी अपनी तबीयतों का इक्तजा नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का हुक्म अब आ गया है, इस जरूरत के तहत आ गया है। तो अच्छा, अब इसके साथ ये बात भी समझ लीजिए कि यहां तक तो बात आ गई कि इसको इतना ऊंचा मकाम क्यों दिया। एक ये कि अपनी तबीयत पर जबर करते हुए ये काम करना है, दूसरा ये कि अपनी जानों को इंतहाई खतरे में डालकर ये काम करना है, यानी दो बहुत ही अजीम इंतहाएं आ गई। और तीसरी तरफ इसमें यह बात भी आ गई कि ये खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए करना है। अब आए उन चीज़ों की तरफ कि जब इंसान ये काम हवानी तौर पर कर रहा हो, जबिल्ली तौर पर कर रहा हो, रिएक्शन में कर रहा हो, इंतकामी जज्बात के तहत कर रहा हो, तो ज़रा ये आयत ज़रा सामने रखिए कि अल्लाह ताला ने जो किसास का हुक्म दिया, अश्शारुल हराम बिश्शारिल हराम वल हुर्मातु किसास, और उसके बाद ये कि फमन तदा अलैकुम फातदू अलैहि बिमिस्ल मा तदा अलैकुम वत्तकुल्लाह वालमू अन्नल्लाह माल मुत्तकीन। यानी ये मोहतरम महीनों का तुम ख्याल रखो जब तक कि दूसरे ख्याल रखते हैं, लेकिन इसमें अगर कोई तुम पर ज्यादती करता है तो तुम भी मुड़कर ज्यादती करो जैसे तुम्हारे ऊपर ज्यादती की गई है। तुम पर अगर जंग मुसल्लत की गई है तो बदले में तुम भी लड़ो, लेकिन ये कि इसमें भी हद एतदाल से आगे न निकलो। और याद रखो वालमू अन्नल्लाह माल मुत्तकीन, अल्लाह मुत्तकियों के साथ है। अल्लाह ताला साथ है मतलब उनका मददगार है, उनको मदद देता है जो मुत्तकी है। और यहाँ पे मुत्तकी से मुराद क्या है कि जो इंतकामी कार्रवाई में नहीं आते, बल्कि ये कि बदला उतना ही लेते हैं जितना उनके साथ जुल्म किया गया। अच्छा, इसी तरह वो जो पहले आयत हमने पढ़ी थी उसका इख्तिताम किस पे है कि वकातिलुल लज़ीना युकातिलूनकुम वला तातदू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, और तुम जंग करो उनसे जिन्होंने तुम्हारे साथ जंग छेड़ दी है, और बेशक अल्लाह ताला और हद एतदाल से तजावुज न करो, और यानी तुम जो है वो बिल्कुल ही हाथ छोड़ना हो जाओ, और बेशक अल्लाह ताला हद से निकलने वालों को पसंद नहीं करता। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन। अच्छा, अब इस यानी सारी बहस से जो चीज़ हमारे सामने आ गई और बहुत वाज़ेह होकर हमारे सामने आ गई वो ये है कि जंग बुनियादी तौर पर इसलिए फ़र्ज़ की गई है कि ये इस्लाम का आदिलाना निज़ाम कायम करने की एक नागुज़ीर ज़रूरत है। इसके बगैर वहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता, इसको बाईपास नहीं किया जा सकता।
ساتھ ہی ہمارے سامنے یہ بات آ گئی کہ وہ جو آزمائش مطلوب ہے جس سے کھرے اور کھوٹے کا پتہ لگے گا، وہ اس بھٹی سے گزرے بغیر ممکن ہی نہیں. یعنی اس کا کلائمیکس تو یہی ہے کہ انسان اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے نکل آئے. تو اب یہ اس کی دوسری ڈائمنشن ہے کہ پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ یہ کوئی یعنی بنیادی فرائض میں سے نہیں ہے، لیکن یہ کہ بعد میں یہ سب کے سے چوٹی کا فریضہ بن گیا. اور دوسری بات یہ کہ وہ جو آزمائش دنیا میں ہونی ہے، جس امتحان میں انسان کو ڈال کے دنیا میں بھیجا گیا ہے اور جس کے لیے شیطان کا کریکٹر جو ہے وہ کھڑا کیا گیا ہے، پھر شیطان کی پوری پارٹی کھڑی کی گئی ہے، حزب الشیطان. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اسی طرح ہم نے شیطانوں اور جنوں اور انسانوں میں سے ہر نبی کے دشمن کھڑے کیے. تو اس سے پھر پتہ چلا کہ کون کیا ہے، کون کھرا ہے اور کون کھوٹا ہے. تو وگرنہ یہ کہ اللہ چاہتا تو سب مسلمان ہو جاتے، لیکن آزمائش کیسے ہوتی؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا. اللہ چاہتا تو نہ لڑتے. تو گویا یہ لڑائی بھی گویا اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی تکوین میں ہے، اور اس کو پھر شرعاً اس نے اس لیے جائز کیا تاکہ یہ اس سے آزمائش کی تکمیل ہو جائے. یہ اس کا مثبت پہلو ہے. اب آ جائیے سیرت کی طرف. سیرت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو جیسے کہ قرآن مجید نے کہا کہ وَهُمْ بَدَؤُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ، تو اس کا ثبوت یہ ہے کہ مسلمانوں نے تو مکے میں جنگ نہیں چھیڑی، لیکن یہ کہ مشرکین مکہ نے مکے میں جنگ چھیڑ دی تھی. یعنی پہلی جو شہادت ہوئی ہے وہ ایک مسلمان کی، حضرت یاسر اور ان کی جو اہلیہ تھی، ان کی جو ہے وہ بہت بے دردی سے ان دونوں کو شہید کیا گیا. وہ ہم پہلے پڑھ آئے ہیں کہ انہیں کس طرح جو ہے وہ اذیتیں دے کر جو ہے وہ ان کی جان لی گئی. پھر یہ کہ اٹیمپٹس اوروں پر بھی ہوئی، حضرت بلال پہ بھی ہوئی، لیکن یہ کہ تشدد ہی ہوا، وہ بہرحال بچ گئے، زندہ رہے. لیکن یہ کہ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی انہوں نے طے کر لیا کہ ان کو قتل کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موتم بن عدی کی پناہ لے کے مکے میں داخل ہونا پڑا. اور پھر اس کے بعد تو آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ مکے سے نکلے ہیں تو آپ کا پیچھا کیا گیا ہے، اور مل جاتے تو قتل نہ چھوڑے جاتے. تو گویا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کا منصوبہ بنا دیا تھا. اب یہاں تک تو بالکل یعنی سیرت سے بھی ہمیں پتہ لگ گیا کہ جنگ کا آغاز مشرکین مکہ کی طرف سے ہوا ہے. لیکن جب حضور کو اجازت مل گئی اور سورہ حج میں، اور پھر بعد میں سورہ بقرہ میں جو اس کے بعد نازل ہوئی ہے اور مدینے کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، اس میں صرف اجازت ہی نہیں بلکہ حکم آ گیا کہ اب آپ نے ان پر جو ہے وہ ان کے خلاف جنگ کرنی ہے. تو اب تو فرض ہو گئی ہے جنگ. تو جب وہ فرض ہو گئی تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرض کو کیسے نبھایا. اب یہاں سے وہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ بھی یہ نہیں چاہتے تھے اور محمد رسول اللہ بھی نہیں چاہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس جنگ و جدال میں مکے کی اور خاص طور پہ حرم کی حرمت پامال ہو. چنانچہ جہاں پہ یہ بات آئی تھی کہ والفتنۃ اشد من القتل، وہیں ساتھ یہ بات بھی آ گئی ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فی، اور ان سے تم مت لڑو مسجد حرام کے آس پاس جب تک کہ وہاں یہ تم سے لڑنا نہ شروع کر دیں. تو یعنی یہ کوئی پسند نہیں تھا کہ یہ مکے کے اندر خاص طور پہ اس کی جو حرمت ہے وہ کسی طرح پامال ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ چیز ہو گئی تو اب آپ نے ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بڑے منصوبے کے ساتھ، یا یہ کہہ لیجئے اسٹریٹجی کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں ہم، کہ اس کے تحت آپ نے اہل مکہ کو مکے سے نکالا ہے اور ان کو کھینچ کے بدر میں لے کے آئے ہیں. اور یہ ہے وہ پس منظر کہ جس کو جاننا بہت ضروری ہے. اور اس سے وہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضور کا انیشیٹو تھا، تو اصلاً یہ انیشیٹو اگرچہ کہ اس بدر کا جب آپ دیکھیں گے تو وہ سارا انیشیٹو بے شک محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ انیشیٹو نہ لیتے اہل مکہ نے چڑھائی نہیں کرنی تھی. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ تھوڑی سا پس منظر وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے. ابھی ہمارے سامنے یہ بات آئی ہے کہ مکے والوں نے ہجرت کے موقع پہ بھی کوشش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے. اس کے بعد جب آپ مدینے پہنچ گئے بخیر و عافیت اللہ کے فضل سے،
تو اب مکے میں پھر مشاورت ہوئی ہے، اور وہاں پہ جو جوشیلے لوگ تھے وہ اسی وقت مدینے پر چڑھائی کرنا چاہتے تھے۔ اگر اسی وقت وہ چڑھائی ہو جاتی تو پھر وہ لوگ بالکل درست ہوتے جو کہتے یہ دفاعی جنگ ہے، لیکن یہ کہ اس وقت پھر وہاں پہ جو بزرگ قسم کے لوگ تھے، جو سیانے بزرگ لوگ، انہوں نے کچھ مشورے کے بعد اپنے لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو یہ بلا ہمارے سر سے ٹل گئی ہے، ہمارے شہر سے وہ نکل گئے ہیں، اب جا کے وہ مدینے میں بیٹھ گئے اور وہ اپنے کام سے باز تو نہیں آئیں گے، اور جب باز نہیں آئیں گے تو باقی اہل عرب ان کو نمٹ لیں گے۔ بلکہ بات اس سے اگلی بھی کی گئی، ہماری تلواریں اپنے بھائیوں کے خون سے آلودہ ہونے سے بچ جائیں گی، یعنی دوسروں کے ہاتھوں قتل ہو جائیں گے تو انجام کو پہنچ جائیں گے، فتنہ ختم ہو جائے گا، ان کی نظر میں جو فتنہ تھا وہ ختم ہو جائے گا، اور ہم بچ جائیں گے کہ ہمارے ہی ہاتھوں اپنے ہی بھائیوں کا جو ہے وہ خون ہوا ہو۔ اور کسی سیانے نے اس سے اگلی بات بھی کر دی کہ اگر عرب کے اوپر یہ غالب آ گئے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی عربوں پر غلبہ پا لیا، تو اپنے ہی بتیجے ہیں، ہمارا ہی غلبہ ہے، ٹھیک ہے پھر ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ تو یعنی یہ مکے نے اس وقت جو بھی اپنا فیصلہ لے لیا، اس وقت کا جو بھی دارالندوہ ہے یا پارلیمنٹ ہے یا جو بھی ان کی مجلس شورا ہے، اس کے اندر یہ قرارداد طے پا گئی کہ ہم مدینے کے اوپر حملہ نہیں کریں گے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو گیا کہ اب آپ نے ان کے ساتھ لڑنا ہے، اور یہ بڑی مماثلت ہے اس چیز کے ساتھ جو بنی اسرائیل کے جو لوگ نکل آئے تھے، اور پھر انہوں نے جب اپنے نبی سے کہا کہ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کیجیے کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں، قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، انہوں نے کہا اس کے ڈر نہیں ہے کہ تم پر جب جنگ فرض کی جائے اور تم نہ لڑو؟ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، کیا ہو گیا ہمیں کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں نکال دیا گیا، ہمارے گھروں سے بھی اور ہمارے بیٹوں سے بھی جدا کر دیا گیا ہے۔ تو بالکل یہ کیفیت اس وقت ان مہاجرین کی تھی جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے ہوئے تھے۔ اب اللہ نے کہا لڑو، اور جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے تم بھی انہیں جا کے نکالو، اخرجوہم من حیث اخرجوکم، جہاں سے انہوں نے نکالا تمہیں وہاں سے تم جا کے ان کو نکالو۔ تو اب یہ گویا ایک وہ غیرت کا بھی جو ہے اس کو بھی جوش دلایا گیا۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مکے والے جو پرامن ہو کے بیٹھ گئے تھے کہ اب ہم نے مدینے سے جنگ نہیں کرنی، ان کو کیسے مجبور کیا کہ آپ نے جو ان کی تجارتی گزرگاہیں تھیں وہ شام جانے والی ہوں یا یمن جانے والی ہوں، چلیں شام والی تو پھر بھی مدینے کے پاس سے رستہ گزرتا تھا، یمن والی تو بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں تھی، تو ان گزرگاہوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گشت کرنے والی پارٹیاں یعنی پیٹرولنگ پارٹیاں بھیجنی شروع کر دیں، مختلف دستے آپ نے بھیجے۔ ان کو جنگ یا لڑنے کا حکم نہیں تھا، لیکن یہ کہ ان شاہراہوں کے اوپر اپنے موجود ہونے کا تاثر دینے کا حکم تھا۔ یہ کوئی 8 مہمات ہیں جو غزوہ بدر سے پہلے ہوئی ہیں، ان میں سے 2 مہمیں خاص طور پہ ایسی، یعنی پہلی تو ایک تھریٹ کریٹ ہو گئی کہ ہمارے راستے اب محفوظ نہیں رہے، ہم بڑے امن سے چین سے پیر بن کے جاتے تھے اور بھگت بن کے جاتے تھے، لوگ آؤ بھگت کرتے تھے، اور عزت و احترام سے ہمیں جو ہے وہ کھانے پینے ملتے تھے، رہائش ملتی تھی۔ تو اب ہمارے راستے مخدوش ہو گئے ہیں، محمد الرسول اللہ کے ساتھی گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں، تو گویا وہ ہماری نگرانی کر رہے ہیں، تو کسی بھی وقت ہمارے لیے خطرے کی علامت ہے یہ۔ تو خطرے کی گھنٹیاں تو مکے میں بجنا شروع ہو گئیں، اور پھر 2 واقعات ایسے ہو گئے کہ جنہوں نے جنگ کا سما باندھ دیا۔ ایک واقعہ وہی کہ حرام مہینے میں وہ جو ایک بندہ قتل ہو گیا مشرک، اور دوسرے نے بھاگ کے جو جان بچائی اور جا کے مکے میں شور مچا دیا کہ محمد کے ساتھیوں نے وادی نخلا میں ہم پر حملہ کیا ہے، یعنی بالکل بہت ہی بڑی دلیرانہ کارروائی ہو گئی کہ مدینے سے مکہ اور مکہ سے ورے آگے یعنی جو ہے وہ وادی نخلا میں یہ معاملہ ہو گیا۔ تو یعنی یہ صرف مدینہ ہی کا راستہ مخدوش نہیں ہوا، یمن کا راستہ بھی مخدوش ہو گیا۔ اور دوسرا جو ابو سفیان قافلہ لے کے جا رہے تھے شام، اس کا پیچھا کیا گیا، اور انہوں نے جا کے شام سے جو ہے وہ بھیجا پیغام کہ آتے ہوئے ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، مدینے میں بڑا خطرہ پیدا ہو گیا ہمارے لیے، تو اب واپسی پہ تو آپ کو باقاعدہ کوئی لشکر بھیجنا پڑے گا جو ہمیں حفاظت کرتا ہوا ہماری وہاں سے ہمیں گزار کے لے کے جائے، نہیں تو شدید اندیشہ ہے کہ ہم لوٹ لیے جائیں گے۔ تو وہ لوگ جو 2 سال پہلے مکے میں دب کے بیٹھ گئے تھے بزرگوں کے مشورے کی بنیاد پر، اب ان کو ایک ان کا جوش اور جذبہ جو ہے وہ ایک دفعہ پھر اسے جلا ملی، اور بزرگوں کی بات جو کہتے تھے کہ جی ہمارے سر سے بلا ٹل گئی،
تو اب ان کی بات جو ہے وہ وزن کھو بیٹھی، اور یہ جو جوشیلے لوگ تھے انہوں نے رائے ہموار کر لی، اور اس کے بعد 1000 کا لشکر تیار کر کے وہ وہاں سے چل پڑے۔ تو اب یہ ساری چیز جن لوگوں کے نگاہ میں ہے انہیں صاف نظر آتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے در حقیقت اہل مکہ کو مجبور کر دیا جنگ کرنے پر، اور ان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا تھا کہ وہ اپنے راستوں کی حفاظت کے لیے اور اپنی گزرگاہوں کو یقینی بنانے کے لیے اور اپنے سفروں اسفار کو محفوظ رکھنے کے لیے مسلمانوں کی اس طاقت کا کلا کما کر دیں اور اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں، تاکہ ان کے رستے پہلے ہی کی طرح محفوظ اور مامون ہو جائیں۔ تو اب وہ جیسے ہوتے ہیں نا سانپ کو بل سے نکالتے ہیں، تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت اور اپنی پلاننگ سے انہیں ان کے شہر سے نکالا، اور یہ بالکل یاد تازہ ہو گئی اس کی جو فرعون کو نکلا تھا موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرنے کے لیے، اور پھر یہ کہ وہ اپنے باغات سے اور اپنے چشموں سے اور اپنی زراعت سے، اپنی کھیتی باڑیوں سے، اپنی عیش کی جگہوں سے، اپنی گپے لگانے کے مقامات سے نکل کر تو وہ اب پیچھا کر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو لا کے جو سمندر میں غرق کر دیا۔ تو بالکل اسی طرح یہ جو 70 چوٹی کے سردار تھے اہل مکہ کے، ان کو اللہ نے مکے سے نکالا، اور یہ کہ وہ ڈنکے بجاتے ہوئے آئے کہ کل یوم الفرقان ہے، معلوم ہو جائے گا کہ حق کس کے ساتھ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یوم البدر کو یوم الفرقان بنا دیا، اور پورے عرب کو معلوم ہو گیا کہ حق کس طرف ہے۔ تو یہ ہے وہ ساری، یعنی قتال کے حوالے سے اگر کوئی ابہام ہو یا کوئی کنفیوژن ہو تو اس پہ بالکل یہ کلیئرٹی آ جانی چاہیے کہ غزوہ بدر در حقیقت نتیجہ ہے اس عمل کا جس کا آغاز مدینے میں پہنچنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تو اس پر انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی اس کا یہ پس منظر، یعنی یہ تو یوں سمجھے جو سلسلہ ہائے جنگ ہے اس کا ایک پس منظر ہم نے بیان کر دیا ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہمارے اگلے جمعرات کو یہ ہم غزوہ بدر کے حالات پر تبصرہ کریں گے۔ ویسے تو وہ تبصرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں کیا ہے، لیکن ہم اس کو خاص طور پہ چیدہ جو اس کے نکات ہیں اور جو تاریخی روایات میں بھی ہمارے پاس آ گئی ہیں چیزیں، اس کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ان آیات کا بھی مطالعہ کریں گے جو ان نکات کو واضح کر رہی ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔